मैंने आज़ादाना तौर पे मुझे नहीं शऊर था कि इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या है, इसके लिए पैसा कितना चाहिए, टाइम कितना देना होगा और किस पार्टी को ज्वाइन करना। मैंने आज़ादी एप्लीकेशन दे दी और जब मेरा वो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो इस सबसे भारी अक्सरियत में मेरे वोट निकले। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ मौजूद है रुखसाना भट्टी साहिबा, ताल्लुक़ इनका हफ्ज़ाबाद से है और ये स्पेशल पर्सन है। इनकी ज़िंदगी की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि 4 साल की उम्र में इनको पोलियो हुआ। अपनी उस बीमारी को इन्होंने बजाय इसके कमज़ोरी बनाया बल्कि मुआशरे में आगे बढ़ने का सोचा और अपना मुकाम पैदा किया, अपना मुकाम बनाया। और आज ये हफ्ज़ाबाद में ये शायद ये वाहिद ख़ातून होंगी जो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन भी लड़ती हैं बलदियाती इंतखाबात में और अक्सरियत से भारी अक्सरियत के साथ कौंसलर चेयरमैन का इलेक्शन भी जीती हैं। किसी पार्टी से इनका ताल्लुक़ नहीं है और हफ्ज़ाबाद जैसे शहर में कि जहाँ पर पंजाब में कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जैसी जमातों की अक्सरियत है, इन जमातों के दरमियान में रहते हुए एक ख़ातून अगर बलदियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की तरह सामने आए तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस खातून की अपने उस इलाके में क्या वर्थ होगी, इस खातून की अपने उस इलाके में कितनी इज़्ज़त होगी, कितना मुकाम होगा। ये मुकाम, ये इज़्ज़त किस तरह पैदा किया, किस तरह हासिल किया, सब इनकी ज़बानें जानते हैं और साथ ही साथ फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। ख़ुद स्पेशल पर्सन है तो स्पेशल पर्सन का सोचा इन्होंने ज़िंदगी में कि जो स्पेशल पर्सन है, क्योंकि ख़ुद तो इनका कोई सहारा नहीं बना, इन्होंने मुश्किलात का सामना किया, कोई शादी नहीं करता था, लेकिन कामयाबी हासिल करने के बाद नॉर्मल शख्स ने इनके साथ शादी भी की। सारी ज़िंदगी की कहानी इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुखसाना साहिबा कैसी हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ताल्लुक़ आपका हफ्ज़ाबाद से है, एक पसमानदा इलाके से। उस इलाके से एक ख़ातून का सामने आना और वो भी एक स्पेशल पर्सन हो, ये किस तरह मुमकिन हुआ? जब आप कोई भी काम करने का सोच लेते हैं ना तो तमाम मुश्किलात आसानियों में बदल जाती है और आपका अल्लाह पे तवक्कुल होनी चाहिए। मैंने स्कूल ज़माने में ही काम करना शुरू किया। अभी मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट नहीं आया था तो मैंने ख़वातीन के लिए तलीम बालिगा का स्कूल बनाया। ये 1990 की मैं आपको बात सुना रही हूँ और 500 रुपया मुझे सैलरी पैकेज मिलता था बुनियाद फाउंडेशन की तरफ से। उसी एम को लेके और उसी मकसद को लेके मैं आगे बढ़ती गई और मैंने वहाँ पे लोकल एक छोटी सी सोसाइटी ख़ुद रजिस्टर्ड करवाई और उस सोसाइटी के थ्रू मैंने समाल बैंक बनाया, ख़वातीन को कर्ज़े दिए, सेहत के लिए ख़वातीन को माँ और बच्चे की सेहत पे वर्कशॉप कराना। 4 साल की उम्र में पोलियो हुआ, उसके बाद किस तरह अपने आप को आप स्टैंड किया, किस तरह फैमिली ने सपोर्ट किस तरह किया, ये सारा मामला हुआ किस तरह? जी बिल्कुल, 4 साल की उम्र में मुझे जब पोलियो में एक टांग की माजूरी सामने आ गई और मेरे माँ बाप ने अपनी इस्तात के मुताबिक बहुत से इलाज करवाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि तालीम की कमी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी तरह डॉक्टर का ना होना, वक्त पे इलाज का ना होना मेरे लिए माजूरी बन गया और मेरे वालिद साहब पढ़े लिखे थे, जॉब होल्डर थे, लाइफस्टाइल डॉक्टर थे, माँ घर में हाउसवाइफ थी, लेकिन कॉन्फिडेंस था, एतमाद था। उन्होंने मेरे लिए ये बेहतर समझा कि इसको पढ़ाना और आगे लेके चलना बहुत ज़रूरी है और मैंने भी मेहनत की और अपनी क्लास में भी बेशक गवर्नमेंट स्कूल में मैट्रिक किया, टॉपर ही, मीना मज़ार लग रहा है, रेड क्रॉस का हफ्ता हो रहा है, तकरीरी मुकाबला हो रहा है, उसमें मैं बढ़ चढ़ के एज ए लीड किया। ये मुझे बचपन से ही शौक़ था। जब लड़की जवान होती है 20-22 साल की एज में तो घर वाले रिश्ता वगैरह देखना शुरू कर देते हैं, तो आपका भी रिश्ता देखती होंगे, तो रिश्ता होता था, क्या होता था? कोई आता था देखने वाले तो उनका क्या रिएक्शन होता था? जी बिल्कुल, बहुत नेगेटिव रिएक्शन होता था और बहुत सी ऐसे बातें सुनने को मिलती थी जो उस वक़्त बहुत नागवार गुज़रती थी और नफ़रत थी मुझे शादी के नाम से, लोगों के रवैये से कि इस पोजीशन में कोई फ़रिश्ता ही होगा जो मेरे से शादी करेगा। लेकिन हालातों वाक़यात ने इतना मजबूर किया कि मैंने ख़ुद जब महसूस किया कि एक मुकम्मल औरत बनने के लिए मर्द का सहारा बहुत ज़रूरी है और जब मैं इतने बड़े बड़े काम कर सकती हूँ और मुझे शादी करनी चाहिए, ये एक इस्लामी फ़रीज़ा है, सुन्नत नबवी है और मैंने ख़ुद अपने घर वालों को कहा कि अब आप मेरी शादी करें। नहीं, तो जब आपके रिश्ता देखने आते थे उस वक्त शायद आप जिस तरह बता रहे हैं कि आप कामयाब नहीं बनी थी, अभी आप कर रही थी, वर्किंग कर रही थी, लेकिन एक कामयाब होने के बाद, अपना एक मुकाम बनाने के बाद
تبھی شادی کیوں کی؟ اس سے پہلے کوئی پسند نہیں کرتا تھا، کرتا نہیں تھا؟ جی بالکل، جیسے عام کامن بات تھی جی، ہم اس سے شادی کیوں کریں؟ خاندان میں یہ ہر طرف، ہر خاندان میں، فیملی میں یہ آواز گونج رہی تھی، میرے کانوں میں بھی آتی تھی۔ اتنی انجان عورت کو بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ بالکل یہ ایک حقیقت ہے۔ میں بھی ایک نارمل عورتوں کی والی فیلنگ رکھتی تھی، ہر پرسن کی ایک نارمل فیلنگ ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک المیہ ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید جو بچے اسپیشل بچے ہیں نا، ان کے کوئی جذبات نہیں ہوتے، نہ تو وہ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، نہ وہ میک اپ کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کو شادی کا رائٹ ہے۔ تو گھر سے یہ چیزیں نا سننے کو ملتی ہے، ہائے ہم نے اس کی شادی نہیں کرنی۔ گلی محلے والے بھی یہی باتیں، خاندان والے بھی یہی باتیں، جب رشتے کی باری آتی ہے تو اس وقت بھی یہی بات سننے کو ملتی ہے، ہائے ہم اس بچے سے شادی کیوں کریں۔ الیکشنز کی طرف آپ کس طرح آئیں؟ اپنے علاقے میں کس طرح اپنا نے مقام پیدا کیا؟ کس طرح لوگوں کا اعتماد حاصل کیا آپ نے؟ تنظیمی جو ایکٹیویٹیز تھی یا خواتین کا میرے ساتھ جو سیٹ اپ بن چکا تھا الیکشن سے پہلے ہی 2000 سے، کہ وہ اتنا زیادہ وسیع تھا کہ جب پرویز مشرف کے دور میں خواتین کی نمائندگی 33% آئی تو مجھے تو سیاست کا کوئی شعور ہی نہیں تھا، نہ ہی کوئی شوق تھا۔ لیکن علاقے کے لوگوں نے کہا کہ بجی آپ اتنے کام کر رہی ہیں، آپ جس دفتر میں جاتی ہیں، جس عورت کے لیے کوئی مشکل ہوتی ہے آپ اس کا ساتھ دیتی ہیں، تو آپ کونسلر بنیں۔ تو میں نے کہا کونسلر بننے کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر آپ لوگوں کی زیادہ خدمت کریں گی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں نے آزادانہ طور پہ، مجھے نہیں شعور تھا کہ الیکشن کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے پیسہ کتنا چاہیے، ٹائم کتنا دینا ہوگا اور کس پارٹی کو جوائن کرنا۔ میں نے آزادی اپلیکیشن دے دی، اور جب میرا وہ رزلٹ اناؤنس ہوا تو سب سے بھاری اکثریت میں میرے ووٹ نکلے۔ یعنی کہ آپ کے اتنے اخراجات بھی نہیں آئے، بالکل جیتنے کی وجہ تھی لوگوں کا اعتماد، لوگ آپ پر ٹرسٹ کرتے تھے۔ بالکل۔ اور کتنی بار کونسلر الیکٹ ہوئی ہیں آپ؟ جی میں 2 دفعہ ممبر ڈسٹرکٹ اسمبلی ہوئی ہوں اور 2 دفعہ میں کونسلر رہی ہوں۔ جب زندگی کے اس موڑ پہ آ کے کہ جب آپ کو لوگ ریجیکٹ کر دیتے تھے، لوگ عجیب عجیب سے ٹانٹ کرتے تھے، طنز و مزاح کرتے تھے، اور جب پتہ چلا کہ بھئی وہی خاتون اپنے علاقے میں اس وقت اس کا نام ہے، اس کا اپنا مقام ہے، لوگ اس کو پہچانتے ہیں، لوگ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں، تو کیا سوچ آتی تھی کہ ایک عرصہ تھا لوگ مجھے ریجیکٹ کر دیتے تھے، آج وہی لوگ مجھے لیے تھم لگا رہے ہیں آ کے؟ لگا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوا کہ جب میں ابھی تک سمجھے کہ 1-2 دن ہوئے لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے، تو کوئی سیاسی شخصیت بہت نامور مجھے مبارک دینے کے لیے آئی، تو میرے والد صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اب بہت جلدی آپ کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی، اور ان کی بات پہ میں نے بھی وقتی طرح غور کیا۔ شادی پسند کی تھی یا آپ کوئی تھا رشتہ داروں میں کوئی؟ جی رشتہ داروں میں شادی ہوئی۔ اچھا، وہی رشتہ دار پہلے رشتہ نہیں دیتے تھے؟ بالکل وہی رشتہ دار ایک ہی خاندان میں ہوئی، میری والدہ کے فرسٹ کزن ہے، چچا زاد، یعنی خاندان میں شادی ہوئی۔ اور یہ خاندان آپ کو پہلے ریجیکٹ کرتا تھا، لیکن جب کامیاب ہوئی، ایک مقام پیدا کیا، اور اس کے بعد رشتے ہی رشتے؟ بالکل رشتے ہی آنے شروع ہو گئے، اور بہت زیادہ چینجنگ آ جاتی ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ کے پاس شہرت ہو، آپ کے پاس اقتدار ہو۔ میں نے شادی سے پہلے خود اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ ایک مثال قائم کی کہ میں انڈیپینڈنٹ اپنا گھر بناؤں گی۔ میں نے اپنے لیے پلاٹ خریدا، میں نے گھر بنانے کا سوچا کہ میں وہاں پہ اپنا NGO کا آفس بناؤں گی، میں خواتین کے مسائل سنوں گی، مجھے کسی کے رحم و کرم پہ نہیں رہنا، مجھے رینٹ آؤٹ نہیں رہنا۔ اس وقت آپ کے کتنے لوگ جن کی آپ کی وجہ سے جن کا رزق کا سلسلہ چل رہا ہے، وسیلہ آپ بنی ہوئی ہیں؟ میں نے بہت زیادہ خواتین کو قرضے دیے، اور سب سے بڑی بات مجھے جو خوشی سے میں فخر سے بتاتی ہوں، جب میں اسمبلی میں بیٹھی تو ہمارے علاقے میں اسپیشل ایجوکیشن اسکول نہیں تھا، میں نے نارمل اسکول میں ایجوکیشن لی۔ جب میں دوسرے ڈسٹرکٹ میں جا کے اسکول کا وزٹ کرتی تھی مختلف NGO پلیٹ فارم پہ، میرے دل میں حسرت ہوتی تھی کہ کاش حافظ آباد میں بھی اسپیشل ایجوکیشن اسکول ہو، دارالمان ہو، ٹیوٹا جیسا ادارہ ہو، VTI جیسا ہو۔ تو میری ہر پرپوزل میں آج بھی اگر آپ ریکارڈ نکالیں گے تو سب سے زیادہ خط و خطابت میں نے ان کو لیٹر لکھے، میں نے قرارداد پاس کرائی، میں نے ہاؤس میں یہ بل پاس کرایا جہاں پہ اسپیشل ایجوکیشن اسکول ہو۔ تو الحمدللہ میرے 5 سال روڑ کے اندر ہوا، اور سب لوگ اس پہ اتفاق بھی کیا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور ایسے بچوں کا رائٹ ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ آج میں بڑے فخر سے کہتی ہوں، میں نے اسپیشل پرسن کے لیے، مخصوص کوٹوں کے لیے لوگوں کو جاب لے کے دی۔ اگر کسی کو ڈومیسائل کا مسئلہ ہے، کسی کو اسپیشل پرسن سرٹیفکیٹ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ ہے، میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں۔ اور ماشاءاللہ کامیاب خاتون ہے، تو لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گی، پیغام دینا چاہیں گی
لوگ آپ کی لائف کو دیکھ کے تو بڑا موٹیویٹ ہوں گے. میں بالکل یہی میں عوام کو اور اسپیشل پرسن بچیوں کو اور بچوں کو کہ حالات و واقعات کے ساتھ ہمیں لڑنا چاہیے. جب آپ مالی طور پہ سٹرانگ ہوں گے حالات خود کھلتے جائیں گے اور رشتوں کی قدر بنتی جائے گی. رشتوں کو جوڑنے کے لیے آپ کی جیب میں پیسہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر میرے پاس پیسہ نہ ہوتا, میرے پاس اپنی سیٹ نہ ہوتی, تو آج میں بھی رخسانہ بٹی ایک لیڈر کی شخصیت. لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ پیسہ اتنی ضرورت بن گئی ہوئی ہے رشتے قائم رکھنے کے لیے؟ بالکل ہے. اس میں بھی آپ سمجھیں ہمیں اللہ پہ توکل نہیں ہے, ہم دین سے دور ہیں, ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے اور ہمیں رشتوں کی پہچان ہی نہیں ہے. پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے درمیان ایک دوسرے کی پہچان کرواتا ہے اور ہماری ضروریات زندگی پوری کرتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم فقیر بنیں, ہم دوسروں پہ توقعات رکھیں, تو کام تو کرنا چاہیے نا. میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں, ہائے جی میرے بچے کے لیے کوئی جاب کا بندوبست کر دیں, اس بچی کے لیے رشتے نہیں آ رہے, کوئی رشتہ ڈھونڈ دے. میں کہتی ہوں پہلے آپ اس کی تعلیم و تربیت اس طریقے سے کریں, کوئی کام ہو نہ ہو اس نے زندہ تو رہنا ہے, اس نے پیٹ تو پالنا ہے, کپڑے پہننے, ضروریات زندگی پوری کرنی خود کریں اپنی. جب آپ اپنی ضروریات زندگی خود پوری کریں گے تو آٹومیٹکلی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ناظرین, آپ نے رخسانہ بھٹی صاحبہ کی گفتگو سنی, زندگی کی کہانی جانی کہ کس طرح کامیابی حاصل کی اور آج کافی گھرانے ان کی وجہ سے ان کو قرض حسنہ دیتی ہیں, ان کا روزگار کا سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ تمام لوگوں کے لیے ایک بڑی موٹیویشن ہے کہ اگر آپ زندگی میں کچھ کرنے کی ٹھان لیں تو جتنی مشکلات آپ کی زندگی میں آئیں آپ ان کا مقابلہ کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے میرا پاکستان. اللہ حافظ.